بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب کرب بلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند رہا۔ بس جب کرب بلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، تو جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو فوج یزید کے سامنے آ کے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہائے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک صغیر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، اے نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا، آپ کے اس شہزادے نے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے رباب، میں اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ رسول اللہ کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو گود میں لے کے میدان کربلا آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، تمہاری جنگ ہے تو رسول اللہ کے نواسے سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے لب بند ہو گئے ہیں، اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے اصغر، مانگ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا، علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالمو، میں تمہارے رسول اللہ کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول اللہ کا خون بہتا ہے، اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے علی اصغر کی صدا سے فوج اشکیا ہلنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شم نے کہا کہیں فوج یزید بغاوت پہ نہ اتر آئے۔ حرملہ تیر چلا، حرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ نے لکھا علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کے 3 نوک تھے، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین علیہ السلام کے بازو پہ جا لگا۔ تاریخ نے لکھا علی اصغر کے جسم سے خون اور دودھ بہہ کر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آ گرا۔ امام حسین علیہ السلام خون علی اصغر ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چاہا کہ اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کرے تو زمین چیخ اٹھی، اے مولا، اگر اس ناحق خون کو ہم پہ گرایا تو روز محشر تک ہم اناج نہیں اگلیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا اس خون کو آسمان کے حوالے کرے۔ آسمان کہنے لگا، اے رسول اللہ کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر کو اپنے چہرے پہ ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، اے لوگو، محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پہ لے کے آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ بس علی اصغر کی لاش کو عبا میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئیں، بی بی رباب نے رو کے پوچھا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام عبا کو علی اصغر کے جسم سے ہٹائیں تو بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی، یا مولا، جس نے ہمارے اصغر کو مارا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رضن بے قضائے ہی و تسلیم امر ہی، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سے کہ اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ اور رباب اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پہ ذوالفقار سے کھڈا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بیویوں کے خیام جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا، گنو کہیں سر رہ نہ گیا ہو کوئی۔ کسی ظالم نے کہا، ایک سر رہتا ہے۔ شمر نے پوچھا، کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا، حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کے آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملتا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین پہ نیزے مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔
بس کربلا کی زمین پہ فوج یزید نیزے مارتے رہے، تیر مارتے رہے، لشکر کو ڈھونڈتے رہے۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آئے لشکر کا جسم اس نیزے پہ سوار۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی، اور وہاں ایک ماں نے جیسے اپنے بچے کو نوکے سینہ پہ دیکھا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔